بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لسان القرآن ثانی اعراب الفعل المضارع کے سبق میں کل ہم نے پڑھا تھا کہ مضارع سے پہلے کوئی عامل داخل ہو، حروف جازمہ میں سے کوئی عامل داخل ہو، لام امر لائے نہیں، لم اور لما واقع ہو تو مضارع کے وہ صیغے جو ہوا، ہیا، انت، انا اور نحنو والے صیغے ہیں وہ مجزوم ہوں گے، ان کے آخر پر سکون کی علامت ہوگی، اور دوسرے حصے والے صیغے جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے، افعال خمسہ کے صیغے، ان کا نون گر جائے گا، اور تیسرے حصے والے صیغے جو نون نسوہ کے دو صیغے ہیں ان کا اعراب محلی ہوگا اور ان کا نون ہر حالت میں اپنی جگہ پر قائم رہے گا۔ یہ تو تھے مضارع کے وہ صیغے جو صحیح ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں مضارع مضاعف کے صیغوں پر۔ یہ بھی صحیح کی قسم ہے مضاعف۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ ایک ہی کلمے میں ایک جنس کے دو حروف اصلیہ موجود ہوں، اسے مضاعف کہتے ہیں۔ اس کی گردان کے بھی ہم اسی طریقے سے تین حصے بنائیں گے، مفرد اور متکلم کے صیغے، اس کے بعد نون اعرابی والے صیغے، اور تیسرے حصے میں نون نسوہ کے صیغے۔ اس کی مثالوں کو سمجھنے سے پہلے شرح و تفصیل کو سمجھنا ضروری ہے۔ شرح و تفصیل میں نمبر 1 پر دیکھیں، مضارع مضاعف اگر مجزوم واقع ہو، یعنی اس سے پہلے حروف جازمہ میں سے لما، لام امر اور لائے نہیں میں سے کوئی حرف آ جائے تو ان صیغوں میں ادغام برقرار رکھنا بھی جائز ہے اور فک و ادغام بھی جائز ہے۔ فک و ادغام یعنی ادغام برقرار نہ رکھنا۔ یہاں پہ شرح و تفصیل میں دیکھیے تین حصے ہیں۔ نمبر 1 ہم پڑھ رہے ہیں کہ پہلا حصہ یعنی مفرد کے صیغوں کا اور متکلم کے صیغوں کا، مضاعف کے ان صیغوں کے ساتھ اگر حروف جازمہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو دو صورتیں جائز ہیں، ادغام اور فک و ادغام، اور اگر یہ باب نصرہ سے ہوں تو اس کی تین صورتیں ہیں، لا تمنو، لا تمنا، لا تمنی۔ دیکھیے پہلی صورت میں حرف ثانی کو ضمہ دیا گیا کیونکہ یہی حرکت الباب ہے، یعنی باب نصرہ میں یہی حرکت آتی ہے، اس لیے لا تمنو پڑھا گیا۔ نمبر 2 میں ہم نے پڑھا لا تمنا، یعنی فتحہ دے دیا گیا آخر پر، کیونکہ یہ اخف الحرکات ہے، سب سے ہلکی پھلکی حرکت ہے، اس لیے فتحہ بھی دے سکتے ہیں۔ تیسری صورت میں اسے کسرہ دیا گیا ہے، لا تمنی، کیونکہ قاعدہ کے مطابق ساکن کو کسرہ کی حرکت ہی دی جاتی ہے۔ ساکن، اب آپ سوچیں گے کہ ساکن کیسے، اور ساکن اس طرح کے تشدید والے حرف کو اگر الگ الگ لکھیں تو ان میں سے ایک ساکن ہوتا ہے تو ساکن کو کسرہ کی حرکت دی جاتی ہے، اس لیے اس قاعدے کے مطابق اسے کسرہ بھی دی جا سکتی ہے۔ یعنی تینوں صورتیں اس حصے میں جائز ہیں، یعنی مفرد اور متکلم کے صیغوں میں یہ تینوں حرکتیں جائز ہیں۔ اور اس میں مجزوم کس طرح سے ہوگا؟ مجزوم ایسے ہوتا ہے کہ آخر سے ساکن، تو چونکہ یہ آخر سے لفظاً ساکن نہیں ہے تو سکون مقدر ہوگا، اور اسے کہیں گے مضارع مجزوم علامت جزمہ سکون المقدر علی اللام۔ نمبر 2 دیکھیے، دوسرا حصہ ہمارے پاس آتا ہے افعال خمسہ کا۔ افعال خمسہ میں ادغام کا برقرار رکھنا واجب ہے۔ پہلے حصے میں جو مفرد کے صیغے تھے ان میں ادغام کا برقرار رکھنا جائز تھا اور فک و ادغام بھی جائز، یعنی دونوں صورتیں جائز تھیں۔ یہاں افعال خمسہ میں ادغام کا برقرار رکھنا واجب ہے، اور حسب قاعدہ یہ صیغے مجزوم بحذف حرف نون ہوں گے، یعنی نون اعرابی حذف ہو جائے گا۔ یہی قاعدہ ہے ہمارے پاس کہ کوئی عامل داخل ہو حروف جازمہ میں سے تو نون اعرابی حذف ہو جائے گا۔ تیسرا حصہ ہمارے پاس نون نسوہ کا ہے۔ نون نسوہ کے دونوں صیغوں میں فک و ادغام واجب ہے، یعنی ادغام برقرار نہیں رکھا جائے گا۔
یہ دیکھیے جزم المضارع مضاف، اس کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ مفرد کے صیغے، ان میں ادغام برقرار رکھنا جائز ہے۔ تینوں صورتیں جیسے ابھی آپ نے پہلے پڑھی ہیں، یہ لکھی ہیں یہاں پہ، لا تمنو، لا تمنی، اور فک و ادغام جیسے لا تمنن، یہاں پر ادغام برقرار نہیں رکھا گیا، اسے فک و ادغام کہتے ہیں، جیسے لا تمنن۔ افعال خمسہ کے صیغے، ان میں ادغام برقرار رکھنا واجب ہے، ادغام کو برقرار رکھنا واجب ہے، اور حسب قاعدہ نون اعرابی اس میں حذف ہوگا۔ مثال بھی دیکھ لیجئے، اتہ بینا، یہ اصل میں لفظ اتہ بینا تھا، اس کے آخر میں نون اعرابی ہے، جب ہم نے اس پر لم جازمہ داخل کیا تو یہ ہو گیا لم تحبی، آخر سے نون ختم ہو گیا، اور اس میں ادغام بھی رکھا گیا ہے۔ نون نسوہ کے دونوں صیغے، اس میں فک و ادغام واجب ہے، یعنی ادغام برقرار نہیں رکھا جائے گا، اور یہ محلن مجزوم ہوگا۔ مثال ہے لما یرسسنا، یہاں پر ادغام نہیں کیا گیا، لما یرسسنا، اور اس کا نون بھی برقرار ہے، نون نسوہ کا نون گرتا نہیں ہے، یہ محلن مجزوم ہوں گے۔ اس کے بعد اس کی مثالیں دیکھیے، صیغ المفرد و صیغۃ الجمع المتکلم، یہ پہلا حصہ ہمارے مفرد کے صیغے اور جمع متکلم کے صیغے جو ہم نے پہلا حصہ بنایا تھا۔ مثال دیکھیے، لا تمنا علی الفقیر بصدقتک، لا تمنا، اسے آپ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ فک و ادغام کے ساتھ بھی اور ادغام برقرار رکھ کر بھی، اور ادغام برقرار رکھنے کی 3 صورتیں ہم نے پڑھی تھیں۔ لا تمنو، اگر یہ باب نصرہ سے ہے تو یہ حرکت الباب کے ساتھ آئے گا، لا تمنا، فتحہ دی ہم نے کیونکہ یہ اخف الحرکات ہے، لا تمنی، یہاں ہم نے کسرہ دیا کیونکہ ساکن کو کسرہ دی جاتی ہے۔ اس کی دوسری مثال دیکھیے، لما یحل، اسے آپ پڑھ سکتے ہیں یحل، یحلی، یحلل، فک و ادغام کے ساتھ بھی۔ اسی طرح صیغ المفرد کی باقی مثالیں بھی دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد ہے نمبر 2، حصہ 2، افعال خمسہ والے صیغے۔ مثال نمبر 1 ہے، قلت لعائشۃ الم تحبی لمساعدۃ امک، میں نے عائشہ سے کہا کیا تم اپنی والدہ کی مدد کرنا پسند کرتی ہو؟ یہ تحبینا تھا، اصل میں تحبینا تھا، جب ہم نے اس پر لم جازمہ داخل کیا تو آخر سے نون اعرابی ختم ہو گیا، لم تحبی ہو گیا۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھیے، قال القائد للجندیین، قائد نے لشکریوں سے کہا، لا تفردا، تم اکیلے اکیلے نہ ہونا، نہیں، لائے نہیں جب اس پر داخل کیا تفردا ہو گیا، اور اصل میں یہ پہلے تھا تفردانی، جب ہم نے لا داخل کیا تو یہ ہو گیا لا تفردا، اور آخر سے یہ اس پر ادغام بھی ہے، ادغام موجود ہے کیونکہ افعال خمسہ کے صیغوں میں ادغام برقرار رکھنا واجب ہوتا ہے، اور حسب قاعدہ اس کا نون بھی گرا دیا گیا۔ اسی طرح افعال خمسہ کی باقی مثالیں بھی دیکھ لیجئے۔ تیسرا حصہ ہے صیغۃ نون النسوہ، نون النسوہ کے 2 صیغوں میں فک و ادغام واجب ہوتا ہے اور یہ محلن مجزوم ہوں گے۔ الخادمات لما یرسسنا، یرسسنا، یہ ہمارے پاس آیا ہے صیغہ فک و ادغام کے ساتھ، یعنی اس میں ادغام کو برقرار نہیں رکھا گیا، اور اس کا نون بھی حسب قاعدہ اس کے حذف نہیں کیا گیا، اور یہ صیغہ محلن مجزوم ہوگا۔